کی دعوت جو ہے سلسلہ ذہب کے مشائخ میں سے کسی کی لکھی ہوئی نہیں ہے، تبرکن امیر کبیر کی طرف منسوب کیا، مصنف ان نون ہے۔ فقہ کے اصول اعتقادیہ کے معیار کے برابر میں دعوات کو لا کر شامل کرنا یہ بالکل زیادتی ہے۔ کن اخون کو نصف ہو وہ میں شامل بحثوں بھی نور بخشی ہے جو ہم لوگ ہماری ذرا معلومات کمزور ہے، جو نور بخشی کتابوں کے بارے میں بتائی جاتی ہے کہ مستند 3 کتابیں ہیں جی، جیسے فقہ ہے، دعوت ہے اور کتاب الاعتقادیہ ہے۔ فقہ اور کتاب الاعتقادیہ کے بارے میں تو کلیئر ہے کہ یہ تو شاہ سید الرحمہ کے لکھے ہوئے ہیں۔ دعوت صوفیہ کس کی تصنیف ہے جی؟ کچھ علماء بتاتے ہیں کہ فقہ اور دعوت کے کچھ عملیات میں تضاد ہیں۔ دعوت کے اینڈ میں جو ہے کچھ عملیات کے ثواب دکھائے گئے ہیں، ثواب بتائے گئے ہیں کہ ان عملیات کے اس طرح کے ثواب ہوں گے۔ کچھ آبجیکشن کرتے ہیں دوسرے مسالک کے لوگ کہ اب یہ ثواب جو حدیث سے ثابت نہیں ہے، کسی مستند فقہ سے ثابت نہیں ہے، یا دوسرے جو ہیں فرقہ جو ہیں مسلک کے لوگ اس کو بیان نہیں کرتے ہیں۔ ثواب جو بتایا گیا ہے وہ ہمیں کس بزرگ نے بتائے ہیں اور کہاں سے ثابت ہے؟ ہم رمضان میں دعا پڑھتے ہیں، اس کا ثواب صاحب نے دیا ہوا ہوتا ہے، اس میں سے رمضان کی دعا ہے، اس کے ثواب ہیں جی۔ ثواب کا تعلق پڑھنے والے اور سامنے دونوں سے بتایا گیا ہے۔ ثواب یہ ہے جی اس کا کہ اللہ پاک جنت الماوا میں 1000 شہر عطا فرمائے گا، ہر ایک شہر میں 1000 مکانات ہوں گے، ہر مکان میں 1000 کشادہ حجرے ہوں گے، ہر حجرے میں 1000 دسترخوان ہوں گے، اور ہر ایک دسترخوان پر قسم قسم کے کھانے ہوں گے۔ تو یہ ثواب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی حدیث سے ہے، کہاں سے ثابت ہے؟ اور دوسری چیز یہ صرف پڑھنے سے ہم ثواب کے حقدار ٹھہریں گے؟ بس صرف رمضان میں اسی دن روزہ رکھیں اور یہی دعا پڑھ، اس ثواب کے حقدار ہونے کے لیے یا کچھ اور شرائط بھی ہیں؟ میں ایک لطیفہ سناؤں گا۔ میں کسی زمانے میں یہ دعائیں اور یہ ثواب لوگوں کو سناتا تھا، ہم آج بھی سناتے ہیں جی۔ ثواب سننے کے بعد ایک پیور ان پڑھ نے مذاق کیا، ایک دعا کے فیوز و برکات ثواب میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جو کوئی یہ دعا پڑھے گا سنے گا تو اس کے لیے اولاد یعقوب کا اجر عطا کرے گا۔ تو اس نے کہا حضرت یوسف چدوں بھاپتی ہے ثواب پتم نچو اور اولاد یعقوب سے یوسف چدوں بھاپتی اجر پتم نے کہا بھی مانوجا میں نے جنم جذب نہ ہے، اس نے تو کام میں ماننا پڑا۔ بات یہ ہے، نمبر 1 یہ ہے کہ دعویٰ جو ہے یہ کسی بزرگ کی لکھی ہوئی کتاب نہیں ہے۔ بزرگ سے مراد سلسلہ ذہب کے مشائخ میں سے، سلسلہ ذہب کے مشائخ میں سے کسی کی لکھی ہوئی کوئی کتاب نہیں ہے۔ علامہ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ صاف طور پر لکھا تھا کہ منسوب اوراد ثلاثہ کی وجہ سے، اوراد فاتحیہ، اوراد عصریہ، اوراد صبحیہ، ان 3 کی وجہ سے تبرکن امیر کبیر کی طرف منسوب کیا۔ منسوب کے معنی ہوتا ہے، ہم نے اس مسجد کا نام کیا رکھا ہے؟ مسجد سید العارفین۔ یہ نسبت ہے نا، تو کیا سید محمد نوربخش نے یہ مسجد بنائی؟ نہیں بنائی، ہم نے ایک نسبت دے دی ہے۔ تو ہمارے لوگوں نے امیر کبیر کی طرف ان اوراد کی وجہ سے ان کی طرف منسوب کیا تھا، جو بعد میں کیا ہو گیا، اس کی تصنیف گردانا گیا کہ گویا کہ الف سے لے کر یا تک، بسم اللہ سے لے کر آخر تک ان کی لکھی ہوئی ہے، ایسا ظاہر کر دیا گیا۔ تو ایسا ظاہر کرنا یہ کیا ہے؟ وہ جعل سازی ہے۔ وہ چاہے بڑے آدمی کرے یا چھوٹے آدمی کرے، کام میرا ہو نام کسی اور کا ہو، کرے تو میں نے کیا کیا؟ جعل سازی کی۔ میں اچھا ہوں برا ہوں جو کچھ بھی ہو کیا میں نے، لیکن نام چڑھایا سید محمد نوربخش کا، امیر کبیر کا، تو یہ کیا ہے؟ اس کو کہتے ہیں جعل سازی۔ یہ علامہ رحمۃ اللہ علیہ سے صاف بتایا تھا، تصنیف قاسم فیض باغ بتایا، لیکن اس کا بھی کوئی خاص پروف تو نہیں تھا، لیکن انہوں نے بتایا تھا تصنیف سید قاسم فیض باغ۔ قاسم فیض باغ کی تصنیف بتائی، امیر کبیر کی طرف منسوب بتایا تبارکا۔ اب اس کے بعد جو ہے 5-10 سال کے بعد اس کو شائع کیا، تو یا ہمدان والوں نے شائع کیا یا وہ جس نے بھی اس کو تصنیف ہے امیر کبیر سے علی ہمدانی کر دیا۔ ہماری غلطی ہو اپنی غلطی کو تسلیم کرنی چاہیے، دوسرا کرے تو غلط ہو، ہم کرے تو ایسی کوئی بات نہیں۔ تو دعوت ایسی کتاب نے جو فقہ کے معیار پر، اصول اعتقادیہ کے معیار پر، یا امیر کبیر کے، شاہ سعید کے، سمنانی کے، دوسرے بزرگان دین کے، جن کے معروف مصنف ہے
یہ کتاب امیر کبیر کی ہے، ان کی کتابوں کی فہرست میں نام آتا ہے، یہ شاہ سعید کی ہے، یہ سمنانی کی ہے، یہ نجم الدین کبریٰ کی ہے، یہ عبد الرحمن اصفہانی کی ہے۔ 100% لوگ اس چیز کو مانتے ہیں، اس کی تسلیم مانتے ہیں، اور ان کی تصانیف کی فہرست میں اس کتاب کا نام آتا ہے۔ تو اس کے برابر میں دعوات کو لا کر جو اس کا مصنف ان نون ہے، البتہ نوربخشیوں کی کتاب ہے، اس کو اس زمرے میں شامل کرنا یہ زیادتی ہے، یہ بالکل زیادتی ہے۔ البتہ ہمارے معاشرے میں اس وقت کتنے الف ب نوربخشی قاعدے چل رہے ہیں، بہت سارے قاعدے چل رہے ہیں۔ 80 سے پہلے دعوات اردو میں ترجمہ ہو کر آنے سے پہلے نوربخشی معاشرے میں قاعدے کی طرح بہت سارے دعوات صوفیہ چل رہی تھی۔ ہر علاقے میں ہر اخوند کے پاس الگ الگ کیا ہے، اس کے نسخے ہیں، ان کے پاس الگ نسخے ہے، اور ان کے پاس جو الگ نسخے، ان کے پاس الگ نسخے، شربت کے الگ ہے، شکر کے الگ ہے، کندز کے الگ ہے، خپلو کے الگ ہے، بلغار ڈھگونے کے الگ ہے، ہر اخوند کے پاس الگ ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ علاقے میں الگ الگ ہر اخوند کے پاس الگ اس کے نسخے ہیں، ایک دوسرے سے ٹیلی نہیں ہے۔ جو ٹیلی ہے وہ یہی ہے، اوراد کن۔ تو وہ چیزیں جو ہے، کسی میں ایک اور تعویذ ہے، کسی میں کوئی اور ثواب بتائے، کوئی اور نماز بتائے، تو جس اخوند کو جہاں سے کوئی چیز جس طرح آتی ہوں گپا دتال والا نظر کو والا کو سی جولی کھرگت تھیلے سے کھرگت جولی بھی نو دعوات پسیت دعوات بھی ہے، بوتل پسائیت دمبی قلم پسائیت بلی رال پسنگ خریت، اور زعفران بھی ہے، تھیلا بھی نو کھوسی یو تھوپ پیچی جو ہے تعویذ میں جی تعویذ تو نے بلی رال پدس سوک دین احانا تو تھوپ نشتی تھوپ بے تھوپ چیت گئے قسمی پھتم نریو تھیلاوین تانگوت اے تھوپی دعا کن کھوائیں یہ گری دعوا پی نور بینگوت خوش پر تسمان چی غیان تو نگاتی دے بخش پہ نوری امبو یاد داشتہ بکار آیت کرچی سارے مار باشد بولی گوید نسا تھوپ پوی نما بس یہ نہ رہے کبھی خوش پندے بتو ہو وانا تھوپی تھوپ دعا کن اخون کو نیز تھوپ ہو ایو دین شامل بینسوں بھی یہ دعا کو یہ مکمل طور پر ہمارے دعوات سے پہلے جو ہے التشی کتاب انہوں بالکل انہی ثواب کے ساتھ، اسی ترتیب کے ساتھ، انہی جملوں کے ساتھ وہاں سے اٹھایا ہوا ہے۔ دیوں آتی جو ہے یہ تعبیر بزرگان دین کے تعلیمات میں سے نہیں، بزرگ دین کی تعلیمات میں سے نہیں ہے۔ الفاظ دعا وہ تو نہیں مناسب دعا آپ جو بھی مانے نفس دعا بے بارے نو دعا پہ صحیح ان مہند ویت پہ دعا زیمت تو آپ اللہ سے دعا مانگے سنوں زیت پہ دعا سنوں زیت جو آپ کی اپنی حاجت کی دعا مانگو، جو بھی مانگو مانگو، لیکن یہ پہلے کہاں سے لائی؟ وہ کسی کتاب سے لایا ہے۔ وہ کتاب جو ہے البتہ ہماری کسی بزرگان دین کی کسی کتاب سے یہ چیز میں اس کا سراغ نہیں لگا۔ اب تو میں سے چیخ کنما کو سکھاؤ من دیو گالتے کو نے کانزت سسگوے رہے ہیں کانزت سوانے پتا ہوگا یا کنما کو سکھاؤ سے کو غیر اللہ سوست آثار پتہ لگوا یہ آثار ڈھونڈ کے ہم جائیں گے۔ مثلاً سرہ معصومین تابتو ہم نے اس چیز کو کھنگالا دیکھا موازنہ کیا تو پھر پتہ چل گیا کہ یہ تو سیرت معصومین صفدر علی بیسپیت پہ ترجمہ انسوک دن دو منتحال عالمالی ترجمہ انسوک دن دو چین دہنا لمبی تاپو کھوسی گول تاب ایسانا نتیر اللہ نا نزبات دستون دو آثار کنتا لگوانا لفظ بلفظ نقل تائیں کیوں منا پھر پتہ چل گیا نا یو تو خوچین دہنا یہ دعا کن مفاتیح الجنان انسان سلطان نہ رہی وہاں آپ کو ملے گا۔